ज़रा सोचें, आप कमरे में दाखिल होते हैं, सब मुस्कुराते हैं, सब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तलखी नहीं, फिर भी कुछ अजीब सा लगता है। एक अनदेखी सर्द लहर, एक ऐसी मुस्कुराहट जो आंखों तक नहीं पहुंचती। आपने ये महसूस किया है ना? वो लम्हा जब दिल कहता है कुछ ठीक नहीं, मगर दिमाग कहता है शायद तुम्हारा वहम है। यही वो जगह है जहां इंसानी नफ्सियात का सबसे खामोश ज़ख्म छुपा होता है। नफ़रत हमेशा चीख कर नहीं आती, अक्सर वो खामोशी से मुस्कुराहट के पीछे अल्फाज के दरमियान छुप कर आती है। सोचें उस दफ्तर के बारे में जहां हर सुबह गुड मॉर्निंग कहा जाता है मगर आंखें कभी नहीं मिलती। सोचें उस घर के बारे में जहां खाना इकट्ठे खाया जाता है मगर बातें खाली होती हैं। इंसानी दिमाग झूठ नहीं पकड़ता अल्फाज से, वो पकड़ता है लहजे से, खामोशी से, उस फासले से जो दो जुमलों के दरमियान होता है। यही वजह है कि आप कभी वजाहत नहीं कर पाते मगर महसूस ज़रूर करते हैं। आज हम इन्हीं 11 खिमेजन नफ़रतों की कहानी सुनेंगे जो आपके आसपास मौजूद हैं, शायद आपके करीब, शायद आपके अपनों में, और शायद उनमें से एक आपके अंदर भी। पहला, मुबारकबाद देने वाला हरीफ। एक शादी की तकरीब, रोशनियाँ, मौसीकी, हंसी। एक दोस्त आगे बढ़ता है, गले लगाता है, मुबारक हो यार, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। अल्फाज मुकम्मल है, लहजा नामुकम्मल है। नफ्सियात में उसे कहते हैं एनवी के पीछे छुपी मुस्कुराहट। ये लोग आपकी कामयाबी पर ताली बजाते हैं मगर अंदर ही अंदर एक सवाल गूंजता है, ये मैं क्यों नहीं? एल्फ्रेड एडलर ने कहा था कि इंसान की सबसे गहरी तहरीक बर्तरी का एहसास हासिल करना है। जब कोई दूसरा आगे निकल जाए तो कुछ लोगों के अंदर एक खामोश ज़ख्म बन जाता है। वो ज़ख्म नफ़रत में बदल जाता है, मगर वो नफ़रत कभी अल्फाज में नहीं आती, वो सिर्फ़ थोड़ी देर की खामोशी में आती है। वो सिर्फ़ उस तस्वीर में नज़र आती है जो अगले दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है, आपकी मुबारकबाद वाली तस्वीर, मगर उसके नीचे सिर्फ़ एक बेजान सा रिएक्शन। नफ्सियात में उसे सोशल कंपैरिजन थियरी कहते हैं, जो 1904 में लीवन फिस्टिंगर ने पेश किया। इंसान मुसलसल ख़ुद को दूसरों से नापता है और जब मवाजना हार जाता है तो दिल जीत नहीं पाता। मगर याद रखें, जो शख्स आपसे हसद करता है वो दरअसल अपनी ज़िंदगी के किसी खाली कमरे की बात कर रहा होता है। उसकी नफ़रत आपके बारे में नहीं, वो उसकी अपनी कहानी है। मगर ये सिर्फ पहली तह थी, असल कहानी उससे कहीं गहरी है। दूसरा, मशवरा देने वाला नक्काद। मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। ये जुमला कितनी बार आपने सुना है और कितनी बार इस जुमले के बैक आप छोटे महसूस हुए। कुछ लोग मशवरे के लिबास में तनकीद छुपाते हैं, वो आपकी कमज़ोरी तलाश करते हैं और उसे बही ख्वाही का नाम दे देते हैं। ये रवैया अक्सर उन्हीं लोगों से आता है जो खुद अपनी ज़िंदगी से गैर मुतमईन होते हैं। कार्ल यूंग कहते थे कि हम अक्सर अपनी तारीक जानिब दूसरों पर ही छालते हैं। जो तकलीफ़ वो खुद कबूल नहीं कर सकते वो आपको सिखाने के नाम पर दे देते हैं और आप सोचते रह जाते हैं शायद मैं ही गलत हूँ। सोचें इस चाय की मेज़ को जहाँ हर हफ्ते वही जुमला दोहराया जाता है, मैं तो बस सच बताता हूँ, बुरा मत मानो। और हर बार आप खुद को थोड़ा छोटा महसूस करते हुए वापस जाते हैं। मगर हकीकत ये है, सच कभी ज़ख्म लगाने के लिए ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई बात 100 बार कही जाए और हर बार आपको कमज़ोर महसूस कराए तो वो मशवरा नहीं, वो एक आदत बन चुका कंट्रोल है। नहीं, शायद ये कभी मशवरा था ही नहीं। तीसरा, खामोश मवाजना करने वाला। एक फैमिली डिनर, खाना लजीज है, बातें हो रही हैं, फिर अचानक एक जुमला आता है, अच्छा है तुम्हारा काम भी चल रहा है, वैसे फलां का बेटा तो अब बैरून मुल्क सेटल हो गया। ये जुमला बज़ाहिर मासूम है मगर इसके पीछे एक खामोश मवाजना छुपा है। नफ्सियात दान इसे सोशल कंपैरिजन कहते हैं। इंसानी दिमाग मुसलसल ख़ुद को दूसरों से नापता है और जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी से गैर मुतमईन हो तो वो लाशऊरी तौर पर आपको छोटा दिखाकर ख़ुद को बड़ा महसूस करता है। ये नफ़रत नहीं लगती, ये आदत लगती है, मगर आदत के पीछे अक्सर एक पुराना ज़ख्म होता है। चौथा, ज़रूरत पर याद करने वाला।
رات کے 11 بجے فون کی گھنٹی بجتی ہے مہینوں بعد۔ ارے یار کیسے ہو؟ بس ایک کام تھا۔ آپ مدد کرتے ہیں، پھر خاموشی، پھر وہی نمبر مہینوں بعد دوبارہ۔ ایسے رشتے آپ کو انسان نہیں ایک وسیلہ سمجھتے ہیں۔ یہ نفرت نہیں، بے توجہی کی ایک ٹھنڈی قسم ہے۔ مگر ایک وقت آتا ہے جب بے توجہی بھی زخم بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی جب آپ انکار کرتے ہیں تو وہی بے توجہی نفرت میں بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ آپ کی افادیت سے محبت کرتے تھے۔ ایرک فروم نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ محبت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو دینے سے جنم لیتی ہے اور ایک وہ جو صرف لینے پر قائم رہتی ہے۔ جو رشتے صرف ضرورت پر جاگتے ہیں وہ رشتے نہیں، وہ صرف معاہدے ہوتے ہیں، اور معاہدہ ٹوٹنے پر نفرت پیدا نہیں ہوتی، بس ایک بے نام سی خالی جگہ رہ جاتی ہے۔ 5واں، تعریف کے پیچھے تعریف چھپانے والا۔ واہ، تم نے تو کمال کر دیا، خوش قسمت ہو تم۔ یہ جملہ سنیں تو لگتا ہے تعریف ہے، مگر لہجے میں ایک باریک سی کاٹ ہے۔ لفظ خوش قسمت میں ایک پیغام چھپا ہے۔ تمہاری محنت کا کوئی کمال نہیں، بس قسمت اچھی تھی۔ یہ ایک لطیف طریقہ ہے کسی کی کامیابی کو کم کر دینے کا، بغیر کچھ کہے، بغیر جھگڑے کے۔ مگر اس کے پیچھے وہی پرانی کہانی ہے، جو شخص اپنی محنت کا اعتراف نہیں پاتا وہ دوسروں کی محنت کو بھی چھوٹا کر کے دیکھتا ہے۔ 6، ہمدردی کے نام پر افواہ پھیلانے والا۔ مجھے بہت افسوس ہوا سن کر۔ خیر، اللہ بہتر کرے گا۔ اور پھر یہی جملہ 10 اور لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، تفصیلات کے ساتھ، اضافے کے ساتھ۔ نفسیات میں ایسے رویے کو پیسو اگریشن کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ براہ راست نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ہمدردی کے پردے میں کہانی آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ کسی اور کی تکلیف پر بات کرنا انہیں تھوڑی دیر کے لیے اہم محسوس کراتا ہے۔ 7واں، خاموش دشمن۔ یہ سب سے خطرناک قسم ہے۔ یہ لوگ کبھی کچھ نہیں کہتے، نہ تنقید، نہ طنز، نہ شکایت، بس ایک فاصلہ، ایک ایسی خاموشی جو ہر ملاقات میں بھاری ہو جاتی ہے۔ سیگمنٹ فرائیڈ کہتے تھے کہ دبائے گئے جذبات کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ صرف شکل بدل لیتے ہیں۔ نفرت جب زبان سے باہر نہیں آتی تو وہ رویے میں، فاصلے میں، خاموشی میں بولتی ہے۔ سوچیں اس کمرے کے بارے میں جہاں 2 لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، مگر ہوا میں ایک بھاری پن ہے، نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، بس ایک ایسی خاموشی جو دیواروں سے ٹکراتی ہے۔ ایسے لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ خاموش رہنا امن کی نشانی ہے، مگر حقیقت میں یہ خاموشی جنگ کی ایک نئی شکل ہوتی ہے، بس ہتھیار بدل گئے ہیں، اور کبھی کبھی خاموشی الفاظ سے زیادہ گہرا زخم دیتی ہے۔ 8واں، احساس برتری کا مریض۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا یہ نہیں چلے گا۔ یہ جملہ ہر ناکامی کے بعد آتا ہے، کبھی مدد کے لیے نہیں بلکہ خود کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ دوسروں کی ناکامی میں سکون محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اسی سے ان کا اپنی برتری کا وہم زندہ رہتا ہے، مگر حقیقت میں یہ برتری نہیں، یہ اندرونی خالی پن ہے جو باہر سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 9واں، سوشل میڈیا پر منافق۔ سامنے مسکراہٹ، آن لائن ہر پوسٹ پر خاموشی، مگر کسی اور کی پوسٹ پر بھرپور تعریف۔ یہ ایک نیا مگر گہرا زخم ہے۔ آج کے دور کی نفرت اکثر لائک اور کمنٹ کی زبان میں بولتی ہے۔ نظر انداز کرنا بھی ایک پیغام ہوتا ہے، اور دماغ اسے محسوس کر لیتا ہے، چاہے وہ اسے الفاظ میں بیان نہ کر پائے۔ 10واں، پرانا رشتہ نئی رنجش۔ بچپن کا دوست، برسوں کی محبت، پھر ایک دن بغیر وجہ بتائے فاصلہ، نہ لڑائی نہ الزام، بس خاموشی۔ اکثر ایسی رنجش کی جڑ کہیں اور ہوتی ہے، کسی پرانے مقابلے میں، کسی پرانی حسد میں جو کبھی حل نہیں ہوئی اور وقت کے ساتھ نفرت میں بدل گئی۔ 11واں، آپ کا اپنا آئینہ اور اب سب سے مشکل حقیقت۔ کبھی کبھی سب سے خاموش نفرت باہر سے نہیں آتی،
وہ اندر سے آتی ہے، وہ آواز جو رات کو کہتی ہے تم کافی نہیں ہو۔ بیسل ون ڈیر کلک نے لکھا تھا کہ جسم ہر زخم کو یاد رکھتا ہے، چاہے دماغ اسے بھول جائے۔ جب بچپن میں محبت مشروط ملی ہو تو انسان بڑا ہو کر خود سے بھی مشروط محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچے اس بچے کو جسے صرف اس وقت گلے لگایا گیا جب اس نے اچھے نمبر لیے۔ وہ بچہ بڑا ہو کر ایک ایسا انسان بنتا ہے جو خود کو بھی صرف کارکردگی کی بنیاد پر پیار کرتا ہے۔ جس دن کچھ اچھا نہ ہو اس دن آئینے میں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ خود سے نفرت نہیں، یہ ایک پرانا سبق ہے جو دل نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا، اور یہی میں سب سے خاموش، سب سے گہری نفرت ہے۔ یہ 11 کہانیاں دراصل ایک ہی حقیقت کے 11 رنگ تھے۔ ہر انسان جو خاموشی سے نفرت کرتا ہے دراصل اپنے انستر کسی ان کہی تکلیف کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی کمی نہیں، یہ ان کی کہانی ہے جو آپ کے راستے میں آ گئی۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ ہر خاموشی کو سمجھے، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اپنی روشنی مدھم نہ کریں کسی اور کے اندھیرے کی وجہ سے۔ ویکٹر فرینکل نے موت کے کیمپوں میں بھی یہ سیکھا تھا کہ انسان کے پاس ایک آخری آزادی ہمیشہ باقی رہتی ہے، یہ فیصلہ کرنے کی آزادی کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا جواب کیسے دے گا۔ آپ کسی کی خاموش نفرت کو نہیں بدل سکتے، مگر آپ یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ وہ نفرت آپ کے اندر گھر نہیں بنائے گی۔ تو اگلی بار جب کوئی مسکراہٹ آپ کو عجیب لگے، خود سے صرف ایک سوال پوچھیں، کیا یہ نفرت ان کی ہے یا میرا وہم؟ اور شاید یہی سوال آپ کو خود سے ملوا دے۔